من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين یا جدی حسنی والحسین. سامعین محترم، رمضان المبارک کا مبارک رحمتوں برکتوں والا مہینہ ماشاءاللہ سے آ رہا ہے، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ آج کی محفل میں بیان کیا جائے گا تاکہ ہم تھوڑا سا سمجھیں اس کو کہ رمضان آخر ہے کیا، اور اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں فرمایا کہ یہ آپ نے روزے کیوں رکھنے ہیں اور رمضان کا ادب کیوں کرنا ہے. ابھی دیکھیں جتنے بھی مہینے ہیں 12 مہینے ہیں نا سال کے، تو 12 مہینوں میں سے جو رمضان کا مہینہ ہے اس کا اللہ نے پراپر قرآن پاک میں نام لیا. کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما چلیے شہر رمضان الذی انزل. یہ دیکھیں یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو مہینہ وہ عطا کیا رمضان کا. خیر یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سب سے پہلے تو یہ کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کر رہا ہے. ایمان والے کون ہیں؟ جو خاص ہیں، جو حضور کے غلام ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، جو بات ماننے والے ہیں، بات ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ تو صرف عرب کا کلچر تھا، تو یہ عرب کا کلچر نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ اس دور میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ روزے رکھے جاتے تھے، تم سے پہلے بھی لوگ روزے رکھتے تھے، لیکن ان کا یہ انداز نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ان کے انداز مختلف ہوتے تھے. ان کے انداز کیا ہوتے تھے؟ یہ دیکھیں کتابوں میں آیا ہے کہ صرف پارسیوں کے ہاں صرف ان کے جو مذہبی پیشوا تھے وہ روزے رکھتے تھے. ہندوؤں میں جو رکھتے ہیں وہ برہمن رکھتے ہیں، جو ان کے اعلیٰ نسل یا کم نسل کے لوگ ہیں وہ بالکل نہیں رکھتے. اور یونانیوں کے ہاں صرف عورتیں روزے رکھنے کی پابند تھیں. اسی طرح یہودیوں میں بھی مختلف انداز تھے، کئی 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، یا ایسا بھی ہوتا تھا کہ روزہ مطلب ابھی شام ہوئی ہے کھانا کھا لیا، اب آپ سو گئے ہیں تو اگر اب آپ کھانا نہیں کھا سکتے، اب آپ نے اگلے دن شام کو ہی کھانا کھانا ہے، مطلب سحری والا معاملہ بالکل بھی نہیں تھا. تو کہیں افراد تھی، کہیں تفریح تھا، بہت سے ایسے معاملات تھے. لیکن اسلام جو ہے وہ افراد و تفرید کے بغیر والا مذہب ہے. یہ کیا ہے؟ اعتدال پسند مذہب ہے. بہت زیادہ بوجھ بھی آپ کے جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا. تو یہ بھی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے کے جاتے تھے، تزکیہ نفس کیا کرتے تھے. آپ تو خیر بہت کم کھانا پینا کیا کرتے تھے، تو صرف حضور کی اس ادا کو کہ تھوڑے دنوں کے لیے آپ بھی ذرا اپنے دنیاوی کاموں سے ہر چیزوں سے تھوڑا الگ تھلگ ہو جائیں، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی عبادت کے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں، اپنے جسم کو عادی بنائیں تھوڑا سا. حضور علیہ السلام کو تو خیر ضرورت نہیں تھی، نبی تو پیدائشی نبی ہوتے ہیں، ان کو اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف امت کی تعلیم کے لیے کہ حضور علیہ السلام نے روزے رکھے، اور روزہ بھی رکھا، سحری بھی کی اور افطاری بھی کی، اور اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ آپ نے بھی سحری بھی کرنی ہے، اس میں برکت اللہ نے رکھی ہے، اور آپ نے افطاری بھی کرنی ہے. آگے چل کے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے. اچھا جی، پہلے جو آپ سے پہلے لوگ ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی تھے. جیسے دیکھیں نا یہودی کیا یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے نا، یوم عاشورہ کا یا پہلے 10 دن محرم کے وہ روزے رکھا کرتے تھے، یا یوم عاشورہ کا 10واں دن 10واں رات 11ویں اس کا روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طرح بعض میں
13ویں 14ویں اور 15ویں جسے ایام بیس کے روزے کہا جاتے ہیں وہ بھی رکھا کرتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے عطا فرمائے تو پھر کیا ہوا کہ پہلے روزے جو تھے وہ صرف سنت ہو گئے، اور یہ والے جو روزے ہیں یہ فرض کا درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے رمضان کے روزے کو فرض کا درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. مطلب اگر آپ رمضان کا روزہ چھوڑ دیں نا تو ایک روزہ بھی آپ نے چھوڑا اور اس کے بدلے میں آپ سارا سال روزے رکھتے رہو گے تو وہ سارا سال کے روزے رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. اتنا اجر و ثواب اور اتنی رحمتیں اتنی برکتیں